اچھا آپ کچھ کانسرٹ کیا بتا رہے تھے مجھے؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ نارملی نا کیا ہوا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. جیسے آپ سم ٹائمس کبھی میں جب اسٹارٹ میں نا بڑا آئی واز لائک یار یہ نا ہسٹری میں ہونا چاہیے کہ بلال سید ایسا آرٹسٹ ہے جو ٹائم پہ پہنچتا ہے. اگر مجھے ٹائم دیے 8 بجے کا تو میں 8 بجے ادھر ہونا چاہیے. تو مجھے ابھی سے سمجھ آ گئی. ہاں تو ایک دو کانسرٹس میں ایسا ہوا میں نا سب سے پہلے ہی پہنچ گیا. اب جیسے ہی میں آیا نا تو وہ چک 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 تصویروں نے مجھے بیک سیٹ بٹھا دیا. اب شو ابھی شروع ہی ہوا تھا. وہ 2 گھنٹے مجھے دیکھ کے نا وہاں پہ لوگ ویسے ہی ان کا دل ہی بھر گیا. انہوں نے کہا اتنے ہی بلال سے آئی فیلٹ لائک یار یہ غلط ہے, ٹائم پہ نہیں جانا چاہیے. شاید یہ وہ جگہ جہاں پہ وقت پہ نہیں جانا چاہیے. اور پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یقین مانو کہ آئی ایم شیور کہ کوئی اگر پروموٹر دیکھ رہا ہوگا تو کہے گا اچھا. تو سارے ہی کرتے ہیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے جب کالج ٹورز ہوتے ہیں نا تو ارلی ہمیں جانا ہوتا ہے کہ 9 بجے اٹھ کے, بیکاز 3 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے. تو پہلا شو جو ہے وہ 1-1.5 بجے تک اپنے اسٹیج پہ ہونا ہے. تو ہم لوگ 9 بجے تک نکلتے ہیں. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں ہاں جی کدھر ہیں جی, بس 1 گھنٹے میں پہنچ گئے ہم. تو بیسکلی ہم گھر سے بھی نہیں چلے ہوتے. سو وی جسٹ ابھی بینڈ ریڈی ہو رہا ہے, نکل رہے ہیں نا. تو اسی طرح کا ایک ذکر ہے کہ ایک بار نا ہم ملتان میں شو کر رہے تھے, می اینڈ علی ظفر, وی ور ڈوئنگ دس ٹور. اب مجھے نہیں پتا وائی ہی گاٹ لیٹ, پرابیبلی واقعی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا ہو, لیکن ایسی باتیں تو میں بھی بات کرتا ہوں کہ ٹائر پنکچر ہو گیا تھا, ایسی نہیں پڑی, لیکن شاید اس دن واقعی ہوا. لیٹس جسٹ ہاں کہ ہوا تھا, صحیح ہے. تو میری جو پرفارمنس تھی وہ 45 منٹس کی تھی. اب پتہ چلا کہ علی بھائی ابھی نہیں پہنچے اور مجھے انہوں نے آ کے کہا کہ آپ لگے رہے. تو میں لگا رہے میں 15 منٹ اور کر دیا. 1 گھنٹہ جب ہوا تو میں نے کہا جی نہیں جی کوئی چکر نہیں. میں نے کہا بس آپ ہی. یار میں نے تقریباً 2.25 گھنٹے پرفارم کیا اور اس کے بعد بالکل اینڈ پہ والی پہنچ گیا. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ٹائم پہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے نا. اچھا آپ کا اگلا کانسرٹ کب ہے اور کہاں ہے؟ یار آپ کو میرے شو پہ آنا چاہیے. میں تبھی تو پوچھ رہا تھا. ابھی لاسٹ ابھی میرے خیال میں 16 کو تھا, ادھر سپیریئر میں تھا, اور ابھی کچھ دن پہلے I want to come on your show and I want to do something really interesting. I want to like do something for the vlog over there and I think people are going to love it. You should go with me like right from the ghar se tayar hote hain, literally we go over there. ہاں کرتے ہیں. اچھا وہ تمہیں بڑی مزیدار بات تو مجھے یاد آ گئی شو سے. بیسکلی نا میرا رحیم جہاں سے بلانگ کرتا ہے نا پردیسی, تو پردیسی جب پاکستان آیا تو ہم ملے تو بڑی اچھی ہماری دوستی ہو گئی. تو میں نے ایک شو تھا, مجھے پتہ چلا یہ وہاں سے بلانگ کرتا ہے. میں نے کہا لیٹس گو اکٹھے چلتے ہیں نا, تو بھی چل میرے ساتھ, میں اسٹیج پہ لے کے جاؤں گا, شاؤٹ آؤٹ تجھے دوں گا اینڈ آل دیٹ. سو ہی کیم ود می. اچھا وہ یونیورسٹی کا شو تھا یار, یقین مانو ہم گئے وہاں پہ کم از کم 20,000 لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے. اب میں نے دیکھا بہت بڑا اسٹیج تھا. اب میں نے رحیم کو بولا, میں نے کہا ادھر ہی گاڑی پیچھے ہم نے ریورس کر کے کھڑی کی, بیکاز نارملی پاکستان کی جو فینس ہیں وہ اتنے پیشنیٹ ہوتے ہیں نا, بہت سارے ٹائم ہمیں بھاگنا پڑتا ہے. وی لٹرلی رن اینڈ جسٹ ڈائیو ان دی کار اینڈ دین گرنگ نکلنا پڑتا ہے وہاں سے. سوری میرا مائک ادھر تھا تو آئی تھنک ہاف آف دا اسٹوری تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی, لیکن چلیں خیر نہیں آگے ہوگی. کٹ دی اسٹوری شارٹ. ہوتا ہی ہے کہ میں اور رحیم گاڑی میں ریڈی ہے کہ بلال مجھے بلائے گا. میں اسٹیج پہ گیا یار, اتنی دنیا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سیکیورٹی والے کوئی 20-25 لوگ ہیں نا, وہ ان کو ایسے کر رہے ہیں ایسے پیچھے, اور ہر 1 منٹ بعد وہ 1 اسٹیپ پیچھے آ رہے ہیں, ہر 1 منٹ بعد 1 اسٹیپ پیچھے آ رہے ہیں. اینڈ آئی کیلکولیٹڈ ان مائی ہیڈ کہ اچھا میکسیمم 3 گانے, اس سے آگے ہی ان کو نہیں روک نہیں پائیں گے. اچھا اب رحیم گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ میں اس کو بلانے والا ہوں اسٹیج پہ. اتنے میں کیا ہوتا ہے, جیسے تیسرا وہ پرنسپل میرے پاس آئے یونیورسٹی کے, کیونکہ مجھے سب سے بری چیز یہ لگتی ہے مجھے اسٹیج چھوڑنا پڑے, کیونکہ مجھے لگتا ہے میں اتنا آل دا وے آیا ہوں, اب یہ میرے سامنے ہے. دس از ریئلی انفیئر کہ کچھ لوگ جو ماحول خراب کریں ان کی وجہ سے میں بغیر پرفارم کرے چلا جاؤں نا. تو مجھے پرنسپل نے آ کے بولا, اس نے کہا اس گانے کے بعد بس کر دیں, نہیں ہو پائے گا. بیکاز دیکھیں بیسیکلی وہ کوئی مجھے مارنا تو چاہتے نہیں ہے, لیکن اگر 10,000 لوگ سیلفی لینے آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کے کپڑے وپڑے تو نہیں رہیں گے کم از کم. اب ہوتا ہی رہی, بیٹھا گاڑی میں ویٹ کر رہا ہے, اتنے میں سامنے سے دیکھتا ہوں, میں بھاگتا ہوں یار گاڑی میں, بگا گاڑی نکلی پیچھے. مجھے کیا ہوا, میں نے کہا بھائی ادھر کوئی چکر نہیں تھا, انہوں نے مجھے پرنسپل نے خود ہی کہہ دیا کہ 3 گانے اپنے, یہ تیسرے گانے کے بعد نا آپ اسٹیج چھوڑ دیں. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں سم ٹائمس.
اچھا اگر آپ کبھی پرفارم کر رہے ہو ویسے نہیں ان جنرل, اگر آپ کو ایک کراؤڈ ملے جو کہ کمپلیٹلی لڑکوں سے بھرا ہوا ہو اور ایک کراؤڈ ملے جو لڑکیوں سے بھرا ہوا ہو, آپ کس میں جا کے پرفارم کریں گے نوئنگ دیٹ یو آر اے میریڈ گائے ود اے کڈ؟ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں. آف کورس لڑکیوں میں جا کے پرفارم کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ That was the podcast for today, guys. Thank you so much for watching. مطلب اس میں اتنی کیا حیرانگی والی بات ہے. میں نے پریکٹیکلی ایسے شوز میں پرفارم کیا جہاں پہ 5000 لڑکی ہیں اور پھر 5000 لڑکے ہیں. صحیح ہے. تو لڑکیوں میں ایسا کیا ہے جو لڑکوں میں نہیں ہے بلال بھائی؟ لڑکیوں کے شو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایفرٹ کم لگانی پڑتی ہے اینڈ دے ایکچولی انجوائے وداؤٹ فائٹنگ ود ایچ ادر. آپ کو ہارڈلی ملے گا کہ کسی کڑی دا سر پاڑتا ہوتا ہے. آپ کو ہارڈلی ملے گا کہ یار باہروں ٹپ کے آ گئی ہیں, باہر دیا کڑیاں آ گئی ہیں, ہے نا. آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملتی. آپ ہارڈلی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. لڑکوں کے شو میں کیا ہوتا ہے, میرا تو الحمدللہ اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے نا, بیکاز میرا جو میوزک ہے دیٹس ود ان دا یوتھ رائٹ ناؤ, تو وہ ان کا میوزک ہے, دے انجوائے اٹ. مجھے اتنا ٹف ٹائم نہیں ملتا. آئی ہیو سین ادر آرٹسٹ کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار کیونکہ منڈے ہوٹنگ کر دینے. بیکاز لوگ جب 8 10 15 20 لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں نا, وہ پھر وہ آپ سے بڑے اسٹار ہیں اس وقت, آپ سمجھ رہے ہیں, بیکاز وہ اپنی ایک اس میں آئے ہوتے ہیں, اپنی ایک زون میں آئے ہوتے ہیں نا. ان کو کنٹرول کرنا صرف اس وجہ سے کہ بدمزگی زیادہ ہوتی ہے. یو ول آلویز سی دم فائٹنگ ہمیشہ. جو صرف لڑکوں کا شو ہوگا نا, کہیں پیچھے آپ کو پتہ ہوگا سارے لوگ ادھر بھاگ کے جا رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, ہاں پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں نا مائک پہ کبھی بول دیتا تھا ایکسکیوز می یار پلیز ڈونٹ فائٹ آئی لیو دا اسٹیج. اب جب وہ لڑے ہوتے ہیں نا سائڈ پہ, میں دیکھتا ہی نہیں ادھر, میں ادھر ہی سارا پرفارم کر رہا ہوں, لائک آئی ایم ہیپی. تو میں یہ میسج چھوڑ کے یہ میسج دینا چاہوں گا جو آپ کے اس وقت سننے والے ہیں ان سب کو, اسپیشلی جو لڑکے ہیں, کہ دیکھو یار کبھی ایسا ہو کہ لڑکے گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کر فضول میں گپے نہ مار رہے ہوں, آتے جاتے لوگ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو. کبھی ایسا ہو کہ جب لڑکا بھی گھر سے نکلے تو پیرنٹس اس سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو, کتنے بجے آؤ گے. کبھی ایسا ہو کہ ان کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہو, کیونکہ جب لڑکے گھر سے نکلتے ہیں ہمارے پیرنٹس کبھی نہیں سوچتے. اور سوچو تم یہ دیکھو, میں نے پورے پاکستان میں پرفارم کیا, انٹیریئر سندھ تک جا کے کیا, جہاں پہ آپ کو صرف بھٹو کے وہ نظر آتے ہیں, بڑے بڑے ان کی پیپلز پارٹی کے لگے ہوئے ہیں بینرز, کوئی دوسری چیز نہیں ہے. وہاں تک جب میں نے جا کے دیکھا کہ لڑکیاں کیوں اتنا اچھا کراؤڈ ہوتی ہیں اور لڑکے کیوں ہر جگہ اچھے کراؤڈ نہیں ہوتے, اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اپنے ہی گھر کے اندر ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, کب کدھر کس کے گھر جا رہی ہے, اس کو لینے کو جاتا ہے, چھوڑنے کو جاتا ہے, یو نو واٹ آئی مین. تو میں میسج ہی دینا چاہتا ہوں کہ ہم پہ ایک رسپانس, اب کم آن یار جسٹ دیٹس اٹ, ہو گیا جو ہونا تھا. اب ہمیں ایز اے یوتھ آگے نکل کر اپنے ملک کے امپریشن کو ٹھیک کرنا ہے, بیکاز ہم لوگ ایمبیسڈر ہیں اس کنٹری کے. آپ جب اپنے ملک سے باہر جاتے ہو, آپ وہاں پہ جا کے جو بھی کرتے ہو, لوگ آپ کو صرف نہیں کہیں گے, وہ پورے پاکستان کو آپ کے ساتھ برا کہیں گے. تو وین آئی وینٹ ٹو انڈیا, تو دیٹ واز ون آف اے کائنڈ ایکسپیرینس. تو میں یہاں سے جاتے ہوئے کچھ چیزیں میں نے ڈیسائیڈ کی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب الحمدللہ میری بڑی اچھی اپبرنگنگ کی ہے میرے پیرنٹس نے, تو مجھے پتہ ہے, مطلب عزت دیتے ہیں لوگوں کو اور رسپیکٹ سے سارا. پر جب میں انڈیا جا رہا تھا نا, آئی واز ایکسٹرا کیئرفل کہ یار میں انڈیا جا رہا ہوں, وہاں پہ میری ایک بات نوٹس ہوگی. تو نارملی میں مانو کہ 3 دن ایک ہی ٹراؤزر شرٹ میں رہتا ہوں, بیکاز آئی ایم جسٹ میکنگ میوزک, آئی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس. اور مجھے تیار ہونا ایک ہیکٹک لگتا ہے, یعنی جب مجھے کوئی شاؤٹ آؤٹ دینا پڑے یا مجھے کہیں انٹرویو پہ جانا پڑے نا, آئی کہ یار یو نو واٹ, اب اٹھنا ہے. آپ کو اتنی محنت کرنی پڑی, آپ ہماری وجہ سے نہ آئے, معذرت, بہت معذرت. تم لوگ پرسنلی لے رہے ہو, میں تو جنرل بات کر رہا تھا. اچھا تم بھی کہہ رہے تھے میرا فیس نہیں ریکگنائز کر رہا, میرا فون وہ دیکھو وہ بیہائنڈ دی سین یار. شبیر یہ کیا بات ہے؟ نہیں, یہ تو وہ تو اس نے لگایا تھا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, میں نہیں بول رہا تھا. جب میں تیار ہوتا ہوں نا تو میرا ایون جو فون ہے وہ بھی میرا فیس ریکگنائز کرتا ہے. وہ کہتا ہے سارا وقت تو ملا بنا ہوتا ہے, داڑھی بڑی ہوتی ہے. خیر کٹ دا اسٹوری شارٹ, تو میں انڈیا میں تھا نا, تو میں ایکسٹرا کیئرفل تھا کہ یار, تو میں ڈیلی وہاں پہ اٹھتا تھا نا, وین ایور جب مطلب مجھے جا کے باہر وہ بڑا پاؤ بھی کھانا تھا نا, تو میں پورا ریڈی ہو کے جاتا تھا. ایون وہ کیا نام ہے اس کا, ایولن شرما تھی, اور اس کے ساتھ مہاکشے, وہ متھن چکرورتی کا بیٹا, ان کی فلم تھی, تو ہم اس کا جو ہے نا پروموشنل ٹور کر رہے تھے. تو وہ مجھے ڈیلی دیکھتا تھا نا, وہ کہتا تھا یار آپ کوئی
مطلب کوئی برانڈ امبیسڈر لگ رہے ہیں مجھے ان سارے برانڈس کے. اب ہر وقت کیونکہ میں وہاں پہ تھا and I was like they need to know کہ پاکستانی boys are like proper مطلب بڑے پورا گیم آن ہے. اسٹائل بھائی. لیکن یہ ہے کہ وہ بتایا نا وہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے جب انڈیا میں ہر سٹی میں جا کے چیک ان کرانا پڑتا تھا آپ کو. یار وہ ایک پروسیس ہے انفارچونیٹلی پاکستان اور انڈیا. آئی تھنک جو وہاں سے یہاں آتے ہیں جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں. سو بیسکلی اسٹارٹ میں آپ کو ویزا دیتے ہیں. تو ایوری ٹائم وین آئی ایم چینجنگ دا سٹی آئی ایم سپوز ٹو گو ٹو دا پولیس اسٹیشن اینڈ رپورٹ وین آئی انٹر دا سٹی اینڈ وین آئی لیو دا سٹی. سو ایوری ڈے میں جیسے ہی کسی شہر میں انٹر ہوتا تھا وہ سارے چیک ان کر رہے ہوتے تھے, میں سیدھا پولیس اسٹیشن جاتا تھا. چلو آج وہاں چلتے رکو ذرا پولیس اسٹیشن ہو گیا. اٹس پارٹ آف دا پروسیس, آپ کو کرنا پڑتا ہے. ہاں ایک بار میں بھول گیا تھا رپورٹنگ کرنا, اور ہوا یہ کہ وہ ایک پھر اس کی ایک اکارڈنگ ٹو دا لا جو بھی اس کا تھا, تو آئی ہیڈ ٹو گو ٹو دا کورٹس. تو وہ ہم اتنا فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے, میں اور جو میرا پروڈیوسر تھا میرے ساتھ, ہم دونوں اٹھے ایسے ہی, ہم بس کیجولی وی جسٹ واکڈ ان اینڈ وی ڈidn't ریئلائز کہ ہم پنجاب میں ہیں. پنجاب از لائک مین جہاں پہ میری بڑی اچھی ہے, آئی ہیو اے لائک ہیوج فین بیس ان انڈین پنجاب اینڈ آئی ریئلی لو دیم گائز, ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے. تو ہم وہاں پہ چلے گئے اور میں جا کے نا, مجھے یاد ہے وہ سموسے کہیں بک رہے تھے, میں نے کہا یار سموسے کھانے ہیں, جیسے کھلو گئے ہوتے, اور ساتھ وہ ٹائپ رائٹر پہ نا ٹائپ کر رہا تھا میرا لیٹر جو ہم نے سبمٹ کرنا تھا. اتنے میں جیسے لوگوں نے دیکھنا شروع, انہوں نے بلال سعید, اور پھر انہوں نے ویریفائی کیا ہوگا کہ ہاں میرے سوشل میڈیا سے کہ میں انڈیا میں ہوں. یار وہاں پہ تو انہوں نے فونز آبویسلی جس طرح ہوتا ہے, اوے اتنے بلال سعید آیا جی, تو سارے جمع ہو گئے. میں بالکل ایک نکر تے لگے تو سموسا میرے ہاتھ چ, تو میں دیکھ رہا لوگ ٹھکا ٹھک ٹھک فوڈ ویڈیوز پکچرز لے رہے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ مجھے میرا پروڈیوسر کہتا ہے یار تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں. میں نے کہا میں نے کیا بتانا تھا یار, میں آپ کو بتاتا یار آپ سیکورٹی ساتھ لے لیں. آپ نے کہا تھا ایڈا شوخا آیا. Well, that was the podcast, guys. Thank you so much for watching.